میرا آبائی وطن پاک پتن یا ساہیوال کا علاقہ نہیں ہے۔ میں داؤد کا رہنے والا ہوں۔ یہ نارووال کے قریب 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پرانا قصبہ ہے۔ میرا خاندان یہاں کم و بیش 300-350 سال سے آباد ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے ہاں مہاجرین کی جو ایک تعبیر رائج ہے، میں اس کا مصداق بھی نہیں ہوں۔ میرے والد بچپن ہی میں، اور میں بچپن کا لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، تصوف کی طرف مائل ہو گئے۔ ہمارے خاندان میں اس سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بنیادی طور پر ایک زمیندار خاندان تھا۔ میرے دادا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو اس سے بڑا شدید صدمہ ہوا، اور انہوں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ زمیندار کبھی مرید نہیں ہوتا۔ میرے دادا کی وفات ہوئی تو ان کے شیخ نے ان کو خط لکھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اب یہ زمینداری کے معاملات اور یہ حصہ ہے اور وہ حصہ ہے، یہ تمہارے دینی احساس پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ میری نصیحت یہ ہے کہ تم یہ علاقہ چھوڑ دو۔ ان کے امتثال امر میں انہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور وہ ساہیوال کے ضلع میں چلے گئے۔ تو میاں نور احمد صاحب مانیکا کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی زمینداری کی نوعیت کی خدمت کر کے میں زندگی بسر کر سکوں، کیونکہ میرے شیخ نے مجھے امر کر دیا ہے، یہ ان کی خاص تعبیر تھی، میں اب اپنی زمینداری میں یا اپنے خاندان کے پاس نہیں رہ سکتا۔ تو میاں نور احمد صاحب مانیکا نے، اگر آپ اس علاقے سے واقف ہیں تو کوٹ عبدالعزیز کے پاس جیون شاہ کے قریب اپنی زمینداری کا کچھ ان کو نظم و نسق کا اختیار دے دیا، اور اس میں ملازمت کے طریقے پر چیزیں طے ہو گئیں۔ آپ جب پاک پتن سے آرپالا جاتے ہیں تو یہ راستے میں آتا ہے، سادات کا قصبہ ہے اور شہرت ہے گرد و پیش کے علاقے میں اس کی۔ وہاں میری پیدائش ہوئی ہے، یعنی اسی جنگل میں آپ یہ کہیں یا بار میں، اس علاقے میں بار کا لفظ بولا جاتا ہے، وہاں میری پیدائش ہوئی۔